أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا رب بہت نوازنے والا ہے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. علم الانسان ما لم يعلم، جس نے انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. یہ سورہ اقرا ہے، سورہ علق بھی اس کو کہتے ہیں، اور یہ اس کی ابتدائی 5 آیات ہیں. مکی صورت ہے. یہ یاد رکھیے مکی اور مدنی صورت کہنے کی وجہ کیا ہے. قرآن کا جو حصہ، جو آیات، جو صورتیں ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئی تھیں وہ مکی کہلاتی ہیں، پھر چاہے وہ مکے کے اندر اتری ہوں یا مکے سے باہر کہیں اور اتری ہوں. اور جو مدینہ ہجرت کر جانے کے بعد جو قرآنی آیات اور صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ مدنی کہلاتی ہیں، پھر چاہے وہ مکے میں وہ نازل ہوئی ہوں، مدینے کے اندر ہوئی ہوں یا مدینے کے باہر کہیں اور ہوئی ہوں. یہ بہت ایک عام اور بنیادی چیز ہے جو سمجھنا چاہیے. یہ سورہ اقرا ہے اس لیے کہ اس میں اقرا کا لفظ آیا ہے. دوسرے سورہ علق ہے، علق بھی اس کو کہا گیا ہے، اور علق ہی نام اس کا زیادہ مشہور و معروف ہے. یہ ابتدائی 5 آیات ہیں قرآن پاک کی جو سب سے پہلے نازل ہوئی. یہاں ایک بات اور سمجھ لیں کہ قرآن کی ایک ترتیب وہ ہے جو نازل ہونے کے اعتبار سے ہے، نزول کے اعتبار سے. ایک ترتیب قرآن کی وہ ہے جو تلاوت کے اعتبار سے ہے، جو ہم پڑھتے ہیں. مثلا الحمدللہ رب العالمین یعنی سورہ فاتحہ سے قرآن کی شروعات ہوتی ہے، پھر سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، اور پھر اسی طرح چلتے چلتے سورہ ناس پر جا کر کے اختتام ہوتا ہے، تکمیل ہوتی ہے قرآن کی. یہ تو وہ ترتیب ہے جو تلاوت والی ہے، جو ہم پڑھتے ہیں، جس میں ہمارے یہاں یہ قرآن چھپے ہوئے نسخوں کی شکل میں موجود ہیں. لیکن ایک ترتیب وہ ہے جو نزول کے اعتبار سے ہے. وہ ترتیب یہ ہے کہ مثلا قرآن پاک اللہ کے رسول پر جو نازل ہوا وہ اس ترتیب پر نہیں جس ترتیب پر ہم پڑھتے ہیں، وہ ترتیب الگ ہے. وہ موقع کے لحاظ سے، ضرورت کے لحاظ سے نازل ہوتا رہا. کبھی چند آیات ہوئیں، کبھی پوری صورتیں نازل ہوئیں، اس طرح سے ہوا. تو قرآن پاک کی بالکل جو ابتدا ہوئی ہے وہ ان 5 آیات سے ہوئی ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق. اور اس کا تھوڑا پس منظر بھی سمجھ لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنانے سے پہلے اس زمانے کی اور مکے کے جو رواجات میں جو چیزیں داخل تھیں، جو برائیاں، جو بے حیائیاں، جو فواحش اور منکرات، ان سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچپن ہی سے محفوظ رکھا تھا اور بچایا تھا. گویا اللہ نے آپ کی آسمانی اور الہی تربیت فرمائی تھی، اور اس تربیت کا نتیجہ یہ تھا کہ آپ مکے کی کسی برائی میں شریک نہیں ہوتے تھے. حتیٰ کہ نبی بننے سے کچھ دن پہلے آپ کو خلوت نشینی بہت زیادہ محبوب ہو گئی. آپ تنہائی میں رہنا پسند کرتے تھے اور اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور اسی میں آپ غار حرا جانے لگے اور اپنے ساتھ کئی وقت کا کھانا لے جاتے اور وہاں رہتے اور اللہ کی عبادت کرتے. اسی موقع پر ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ پڑھیے. آپ نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. 3 بار یہ دہراتے ہیں اور آپ 3 بار یہ کہتے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اور اس کے بعد فرشتے کے ساتھ ساتھ آپ یہ الفاظ ادا کرتے ہیں. اس سے ایک تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بظاہر ہو سکتا ہے کہ وہ آیات لکھی ہوئی شکل میں دی گئی ہوں اور آپ نہ پڑھ پائے ہوں، اور بعد میں اس نے زبان سے آپ سے کہا ہو کہ پڑھتے جائیے میرے پیچھے آپ نے پڑھا. وہ یہ واقعہ جب ہوا تو اس کے بعد آپ کی حالت بہت
بگڑتی چلی گئی، طبیعت میں تبدیلی آئی اور جسم کپکپانے لگا۔ آپ فوراً گھر آئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے، اور اپنے تعلق سے کچھ اندیشے اور امکانات کا اظہار کیا۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی اور کہا کہ ہرگز نہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کر سکتا، آپ تو نیک ہیں، دوسروں کا خیال رکھتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، حق کے راستوں میں خرچ کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ کے ساتھ اللہ یہ نہیں کرے گا۔ اور پھر حضرت خدیجہ ان کو لے کر حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس چلی گئیں، جو حضرت خدیجہ کے چچزاد بھائی اور اس وقت کے عیسائی عالم تھے۔ آخری عمر کافی ہو چکی تھی، آخری دور تھا، نابینا ہو چکے تھے۔ جب انہوں نے واقعہ سنا تو کہا کہ جو فرشتہ حضرت موسیٰ پر نازل ہوا تھا یہ وہی فرشتہ ہے جو اللہ نے اپنے نبیوں کے پاس پیغام پہنچانے کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ اور پھر وہ آپ کو بتایا کہ آپ وقت آئے گا کہ جب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی، کاش کہ اس وقت میں زندہ ہوتا تو میں آپ کا ساتھ دیتا۔ اللہ کے نبی نے جب یہ سنا تو حیرت کے ساتھ کہا کہ میری قوم مجھے نکال دے گی۔ یہ اس کے نزول کا پس منظر ہے۔ اب ذرا غور کرتے ہیں اس بات پر۔ اقرا، قرآن نے پہلے ہی جو بنیادی جو ابتدا کی ہے اس میں سب سے پہلا لفظ جو استعمال کیا ہے وہ اقرا، پڑھیے، پڑھنے کو کہا جا رہا ہے۔ میں اس سے پہلے ہی عرض کر دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے کئی جگہ امی کے لقب سے اور امی کے نام سے یاد کیا ہے۔ امی کا مطلب یہ ہے کہ جو نہ لکھنا جانتا ہو اور نہ لکھی ہوئی چیز کو پڑھنا جانتا ہو، تو وہ یہ جانتا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جب حضرت جبریل آئے تھے تو آپ نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، ما انا بقاری، تو اس سے معلوم اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ شاید وہ لکھی ہوئی چیز تھی جو آپ نے پڑھنے سے انکار کیا۔ لیکن آپ کا معجزہ سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، لیکن دنیا کے سب سے بڑے علم والے آپ تھے۔ آپ نے پوری دنیا کو علم کی روشنی عطا کی۔ جو دنیا تاریکیوں میں بھٹک رہی تھی وہ علم کی روشنی سے منور ہو کر اسے زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ، صحیح ڈھنگ اور مقصد ملا۔ یہ آپ کی دین تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اگر کسی کو نوازنا چاہے تو وہ کسی طرح بھی نواز سکتا ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اب ہم بات کرتے ہیں اقرا، کہا کہ پڑھیے۔ یہ پہلے ہی لفظ سے تعلیم دی جا رہی ہے کہ انسان کو دنیا میں سب سے زیادہ علم کی تلاش ہونی چاہیے، دوسری چیزوں کی تلاش نہیں ہونی چاہیے، اتنی بقدر ضرورت چیزوں کو لینا چاہیے، علم کے لیے اسے اپنا سب کچھ لگانا چاہیے۔ کہا اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا۔ کیا پیدا کیا یہ نہیں دیا، چونکہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے، کوئی ایک چیز پیدا نہیں کی اس نے، کائنات پوری پیدا کی ہے، زمین، آسمان، چاند، ستارے، سورج، انسان، سب کچھ اس نے پیدا کیے۔ جو چیزیں ہم اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں وہ بھی اس نے پیدا کی ہیں، اور جن تک ہماری رسائی نہیں ہے، ہم نہیں جانتے اور اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھ پاتے ہیں، وہ بھی اس اللہ نے پیدا کی ہیں۔ اب اس اقرا کے ذریعے سے جن علوم کی بات چل رہی ہے وہ علوم تکوینیہ ہیں، وہ کائنات کے علوم ہیں، وہ سائنسی علوم ہیں، وہ علوم ہیں جن کو ہم تکوینی کہتے ہیں، جن کا تعلق نظام کائنات سے ہے، جو انسان کو غور کرنے سے اللہ کی وحدانیت کا پتہ دیتے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے اس آیت کے بعد فوراً کہا خلق الانسان من علق، کہ وہ رب جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ تو تکوینی علوم میں کی بیان کرنے کے بعد اس کی ایک مثال کے طور پر، ایک نمونے کے طور پر یہ فرمایا کہ غور کیجئے اس مثال پر کہ انسان کو اللہ نے کیسے پیدا کیا ہے۔ یہاں یہی بتانا ہے کہ کائنات کی جتنی چیزیں ہیں ان میں انسان کو غور کرنا چاہیے۔ جب وہ غور کرے گا، عقل لڑائے گا، تو اسے اندازہ ہوگا کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے، اس کا چلانے والا کوئی ہے۔ وہ یقیناً اللہ کی معرفت حاصل کرے گا، اللہ کی وحدانیت کا قائل ہوگا۔ اور پھر یہ مثال کہ انسان کو جمے ہوئے خون سے، اس سے یہ بتانا ہے کہ انسان جس کی پیدائش جس چیز سے ہوئی ہے وہ ایک معمولی اور ایسی گھٹیا چیز ہے کہ انسان زبان پر لوگوں کے سامنے لانا گوارا نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے انسان کی تخلیق کا ذریعہ مرد عورت کے اختلاط کے نتیجے میں رکھا ہے کہ انسان کا مادہ منویہ عورت کے رحم میں جاتا ہے، اور پھر وہ کچھ دنوں کے بعد وہ جمع و خون کی شکل اختیار کرتا ہے، اور اس سے انسان کو پیدا کیا گیا۔
اب انسان کی تخلیق تو اتنی غلیظ اور معمولی چیز سے ہوئی ہے، لیکن وہی انسان اشرف المخلوقات اور اکرم المخلوقات قرار پایا، اس لیے کہ اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت کے دو راستے دے کر دنیا میں بھیجا اور یہ بتایا کہ حق کا راستہ یہ اور باطل کا راستہ یہ، جنت کا راستہ یہ ہے اور جہنم کا راستہ یہ ہے۔ اب وہ دنیا کی تمام تر برائیوں سے اپنے آپ کو بچا کر حق کے راستے کو اختیار کرتا ہے اور اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے، تو وہی شخص کیا کہتے ہیں؟ جنتی، اور وہی شخص کیا کہتے ہیں؟ اشرف المخلوقات ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے اس کے اندر انسانی جذبات رکھے ہیں، وہ انسانی جذبات کی تکمیل بھی اللہ کے حکم کے مطابق کرے گا تو وہ اشرف ہوگا، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق نہیں کرے گا تو وہ اشرف نہیں ہوگا۔ یہ قرآن نے کہا۔ اس کے بعد آگے فرمایا اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا رب بڑا سخی ہے، الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ اب یہاں جس اقرا کی بات چل رہی ہے، اقرا کے معنی پڑھو، اب یہاں کہا جا رہا ہے پھر پڑھو۔ اب یہ دوبارہ جو پڑھو کہا جا رہا ہے تو کس چیز کو پڑھو؟ تو اس سے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے اس قانون کو پڑھیے، اس علم کو پڑھیے جو علم شریعت ہے، جو علوم شرعیہ ہیں، جو انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ دیتے ہیں، جو آخرت میں کام آنے والی چیزیں بتاتے ہیں اور جو آخرت میں نقصان دہ چیزیں ہیں ان کی وضاحت کرتے ہیں، جو جنت اور جہنم کے راستوں کو بیان کرتے ہیں، اور اللہ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے جن سے یہ معلوم ہوتا ہے اور کن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس کا پتہ چلتا ہے۔ ان علوم کو پڑھیے۔ اور پھر فرمایا کہ جس نے قلم سے علم سکھایا، قلم سے علم سکھایا، یعنی یہ علم جو علم شریعت ہے، جو قرآن کا علم ہے، جو حدیث کا علم ہے، یہی علم علوم شرعیہ میں آتا ہے۔ یہی علم وہ ہے جس کو ہم علم شریعت کہتے ہیں۔ یہ علم وہ ہے جو اللہ نے قلم کے ذریعے سے سکھانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اس بات کی تاکید کی گئی کہ وہ قلم کا استعمال کرے۔ انسان کے علم کو محفوظ رکھنے کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں سب سے کامیاب طریقہ قلم کا طریقہ ہے۔ اگر اس علم کو قلم کے ذریعے سے منضبط نہ کیا گیا ہوتا تو یہ علم ہم تک نہ پہنچتا اور آگے نہ جا پاتا، اس لیے فرمایا۔ اور اس کے بعد کہا علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ انسان کچھ نہیں جانتا تھا، سب اللہ نے دیا، چاہے وہ کائناتی چیزیں ہوں، چاہے علم شریعت ہو، اور چاہے کوئی بھی تحقیقات ہوں جو آج کے زمانے میں نئی سے نئی وجود میں آتی ہیں، یہ سب اللہ کی سکھائی ہوئی اور بتلائی ہوئی ہیں۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، نہ کہ اپنی تحقیقات پر اور اپنی ریسرچ پر اس کو بہت زیادہ منہ بنانا چاہیے اور اکڑ میں رہنا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کا امتیاز تو یہ ہے کہ وہ کوئی کام کرے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ یہ چند آیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر ہمیں عمل کی